ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل کا بادشاہ ایک شیر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ پورے جنگل کے جانور اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور جیسے ہی وہ گزرتا سارے خوف سے چھپ جاتے تھے۔ شیر کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے ہی جنگل کے جانوروں کا شکار کرتا اور شکار کرنے کے بعد ان کو مار کر کھا جاتا تھا۔ شیر کی یہ عادت بن چکی تھی، جو بھی جانور اس کو پھرتا ہوا نظر آتا وہ اس کا شکار کرتا اور اسے مار ڈالتا۔ شیر کی اس عادت سے تمام جانور تنگ آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا۔ تمام جانور ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے تو ان میں سے ایک کتا بولا، دیکھو بھائیو، موت تو برحق ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ باری باری شیر کے پاس جائیں گے اور جس کا نمبر آئے گا وہ خود کو شیر کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح سب جانور ایک ایک کر کے شیر کے پاس جائیں گے اور شیر کا کھانا بن جائیں گے، اور اس طرح جو ہماری باقی کی زندگی ہے وہ ہم سکون سے گزاریں گے، سر اٹھا کر جئیں گے۔ کتا جانوروں سے بات کرنے کے بعد خود شیر کی گفا میں حاضر ہوا اور اسے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی جانور آپ کے پاس آئے گا اور آپ اسے مار کر کھا جانا، یوں آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کا کام آپ کی گفا میں ہی ہو جائے گا۔ کتے کی بات سن کر شیر بولا، ہاں یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جس دن میرا کھانا آنے میں دیری ہوئی میں پورے جنگل پر حملہ کر کے سارے جانوروں کو مار دوں گا۔ اگلے ہی دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس جانور کی باری ہوتی وہ شیر کے پاس آتا اور شیر اسے مار کر کھا جاتا۔ یوں 2-3 جانور شیر کھا چکا تھا، اب باری تھی کتے کی۔ پورے جنگل میں سب جانوروں سے زیادہ کتا ہی عقل مند اور چالاک جانور تھا۔ کتے نے ایک ترکیب لگائی اور شیر کو اپنے ہی جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ کتا شیر کی گفا کے باہر چکر لگاتا رہا اور جان بوجھ کر شیر کے پاس دیر سے پہنچا۔ شیر کا کھانا لیٹ ہونے کی وجہ سے شیر کو غصہ آ گیا اور کتے سے کہنے لگا، تم کیوں دیر سے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جس دن میرا کھانا دیر سے پہنچا میں پورے جنگل کو تباہ کر دوں گا، سارے جانوروں کو مار دوں گا۔ شیر کو غصے میں دیکھ کر کتا بولا، مالک، میں تو ٹائم پہ پہنچ جاتا، لیکن یہ ہوا وہ دوسرے جنگل کا شیر مجھے راستے میں مل گیا اور آپ کے بارے میں برائی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو بڑے سے بڑے ہاتھی کو چٹکیوں میں مار دیا ہے۔ تمہارا بادشاہ کیا چیز ہے؟ کبھی لاؤ اپنے بادشاہ کو میدان میں، پھر ہوں گے 2-2 ہاتھ۔ کتے کی یہ بات سن کر شیر کو غصہ آ گیا اور شیر کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، چلو لے کر چلو مجھے اس کے پاس، پھر دیکھتے ہیں کون کس کو مارتا ہے۔ شیر کتے کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ اب کتا شیر کو لے کر ایک ندی کے قریب پہنچا۔ شیر نے کتے سے کہا کہ وہ دوسرا شیر اس ندی میں رہتا ہے۔ شیر نے جب ندی میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ اب شیر تھا بیل بدھی۔ شیر نے اپنا عکس دیکھ کر سمجھا کہ واقعی دوسرا شیر اس ندی میں موجود ہے اور دہاڑا اور زور سے چھلانگ لگائی اور شیر ندی میں گر گیا۔ ندی کافی گہری تھی اور شیر خود کو باہر نہیں نکال پایا اور یوں شیر نے دم توڑ دیا۔ اور بچوں، کتے نے اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب جانوروں کی جان بچائی۔ تو کہتے ہیں نا بچوں، عقل مندی سے ہر مشکل امتحان اور ہر مشکل سے مشکل وقت کو آسانی سے کاٹا جا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔